بات درمیان میں آتی جاتی ہے، تفصیلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ بہت خوش بخت ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اس محفل سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اگر مجبوری کے تحت گئے ہیں وہ سب بہت ہی خوش بخت ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں، ان کی ولادت کی خوشی میں ذکر جمیل کے لیے نظمن نثرن جیسے بھی ہے، یہاں بات محبوب کائنات کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے مسلمانوں، مسجد نبوی ہے، نبی کے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی حجرے میں آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، کسی نبی کے ہاں 200 بار 300 بار 400 بار گئے، لیکن ہمارے آپ کے آقا و مولا کی شان دیکھو، ہزاروں بار وہ آئے اور جب بھی آتے تھے غلامانہ صورت میں آتے تھے، یہ کر و فر لے کے نہیں آتے تھے کہ فرشتوں کا سردار ہوں، گویا کہ انہوں نے بتا دیا دنیا کے سلاطین ہو کوئی بھی ہو، نبی کی بارگاہ میں جو بھی جائے گا وہ غلامانہ صورت میں جائے گا، جس کی ترجمانی بریلی کے امام کرتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں حجرے میں، حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا آپ اپنی مسجد میں جائیں اور دیکھیں آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، دیکھا صحابہ کرام کا جھرمٹ، وہ جھرمٹ جس کو علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کی جماعت ایسے ہے گویا کہ آسمان میں ستارے چمک رہے ہوں، اور ان کے درمیان جب نبی پہنچتے ہیں تو چاند کی صورت ہوتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں دیکھنے والے خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک 14ویں کا چاند ایک رات چمک رہا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، گویا کہ موازنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر دل میرا بول اٹھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے مگر آپ کا چہرہ صاف ہے، یا رسول اللہ چاند سے تشبیہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ نبی ہے کہ جن کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے۔ آپ مسجد نبوی پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے ذریعہ اللہ نے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے کہ یعنی آپ کو مبعوث فرما کے، آپ کو پیدا فرما کے ہم پر جو احسان عظیم کیا ہے اس کا شکر بجا لائے، آپ کی ولادت کی خوشی منائے۔ ہم مسلمانوں ذہن و فکر کو حاضر رکھو، یہ میری بولی نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے جس کی شان رب کائنات بیان کرتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، یعنی میری ولادت کی خوشی منانے بیٹھے ہو۔ صحابہ حیران ضرور ہے لیکن خوشی سے قسم کھا کے کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کے ذریعہ ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ بجا لائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کسی شک و شبہ کی بنیاد پہ میں نے تم سے قسم لی ہے، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ بات بہت بڑی ہے۔ رب کائنات نے جبریل کو میرے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کے دیکھو تمہارے عزیز صحابہ تمہارے وفادار تمہارا ذکر جمیل کر رہے ہیں، اور ان کے اس کام کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان میں فخر فرما رہا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی یہ پاکیزہ محفل اور خوش فکری اور اللہ کا فخر فرمانا نبی کی ولادت پہ جب اعلیٰ حضرت نے عشق کی عینک لگا کے دیکھی تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم،
مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. سبحان اللہ. مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی ولادت پر، جن کی آمد پر چاہے کوئی زبانی طور پہ کہے یا نہ کہے لیکن پوری دنیا کو رونقیں ملی، انصاف ملا، حقوق ملے ہیں. آج جو ہم عزتیں پا رہے ہیں انسانیت کی صورت میں اشرفیت و اکرمیت کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں. قسم خدا کی یہ صدقہ ہے رسول پاک کا. وہی رسول پاک کی جن کی میلاد کی محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں. اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ نے نماز روزہ عطا کیا، حج و زکوٰۃ عطا کیے، اور کمال کی بات کہ اللہ نے اپنی وحدانیت بھی، اس کی معرفت بھی اپنے محبوب کی ذریعہ دی ہے، اولاد کی نعمتیں دی ہے، ماں باپ عطا کیے ہیں. اس طریقے سے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان علماء سے پوچھے، ان حفاظ سے پوچھے، یہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے کہ دنیا میں نعمتیں کتنی ہے. کسی اور سے پوچھنا نہیں ہے بلکہ جس اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہے اس کی بارگاہ میں ہم پوچھتے ہیں کہ اے مولا تو بتا دے تو نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے. دوسری طرف رب کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آپ دیکھیں بیٹے بیٹیاں نعمت ہے، اولادیں نعمت ہے، یہ کاروبار جو اچھا کرتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ گھر بار یہ نعمت ہے، یہ آنکھیں نعمت ہے، یہ دست و پا کی سلامتی نعمت ہے، یہ زبان و قلم کی حفاظت یہ نعمت ہے. یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چاہیں چل پھر سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. لیکن ان حفاظ سے پوچھیں اگر خود قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا کہیں قرآن میں اللہ نے اس صراحت و وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے، تم پر احسان عظیم کیا ہے، وہ نعمت دی ہے، اس پر احسان عظیم کیا ہے، وہ نعمت دی ہے، تم پر بڑا کرم کیا ہے. نہیں لیکن قربان جاؤ جس نبی کی محبت میں اے قصبائی چولی کے مسلمانوں تم یہاں رات میں بیٹھے ہو جب اس نبی کو اللہ نے شان رحمت للعالمین کے ساتھ بھیجنا ہوا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو ارشاد ہوتا ہے اے اہل ایمان اللہ نے تم پر احسان عظیم کیا کہ جب ہم تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم مسلمانوں سوچو اگر چھوٹی بڑی نعمتیں دنیا میں اتنی ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. ہم کہاں تک نعمتوں کا چرچا کریں، اس کی نعمتیں بے شمار ہے اور ہماری زبان کی طاقت یہ محدود ہے. تو اب علماء نے کہا کہ ساری نعمتوں کی تم تحدیث نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اگر روزانہ نہیں تو ماہ کے اعتبار سے نہیں تو سال کے اعتبار سے اس میلاد والے آقا کی محفل کر لو کہ جن کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بے شک یہ نبی معظم ہے جن کو لا تعداد بے شمار فضیلتیں عظمتیں اللہ نے دے کے مبعوث فرمائی.